وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ اللہ جل شانہ نے بڑے حکمت کے ساتھ بڑے باریک اعتبار سے ایک مثال دی تاکہ اللہ کے بندے اپنے اعمال میں تیزی، جلدی، کثرت اختیار کریں۔ اللہ جل شانہ نے آیات کریمہ سے ایک مثال دی، ایک حقیقت بتائی تاکہ اللہ کے بندے کثرت کے ساتھ نیک اعمال میں حصہ لیتا رہے، بالخصوص زیادہ عمر والے، بالخصوص جن کی عمر زیادہ ہو گئی، تھوڑی سے باقی ہے دنیا کی زندگی ان کے لیے، اس میں جتنے زیادہ ہو سکے کثرت کے ساتھ وہ نیک اعمال میں حصہ لیتا رہے اور اوقات کو ضائع نہ کرے۔ اس کے لیے ایک بڑے لطیف، بڑے باریک ایک مثال دی قرآن کریم میں، اور فرمایا دیکھو تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے یہ بات؟ دیکھو اس کیسے لائن سے بتایا بات، کیا دیکھو تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے یہ بات، کیا اس کا باغ ہو ایک بہت بڑا سرسبز شاداب، اس میں کھجور، انگور، دیگر میوجات سب بڑے ہوئے ہوں، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اس کے اندر بے شمار پھل فروٹ لگے ہوئے ہوں، تجری من تحت الانہار، اور نیچے سے نہر جاری، باغ کے اندر باغ کی خوبی یہ ہے کہ پانی موجود ہو، اگر پانی نہیں تو باغ تو ویران، مگر اس کا باغ ایسے بھی سرسبز شاداب، دوسرے نمبر میں پھل سے، انگور سے، کھجور سے بھرا ہوا ہے، اور تیسرا اس باغ کے لیے جو ضروری پانی دینا ہے نیچے سے نہر جاری ہے، کیسے سرسبز شاداب اچھا باغ، عمدہ باغ دیکھ لو۔ فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، آپ دوسری طرف دیکھو باغ والے زیادہ عمر والے ہیں، باغ والا اس کی عمر زیادہ ہو گئی، عمر جب زیادہ ہے تو دنیاوی کیسے آمدنی کام میں اپنے کو لگا نہیں سکتا، بس یہ موروثی ایک باغ عمدہ اچھا جو ملا اس سے اس کا گزارا ہے، کیوں؟ اس لیے وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور یہ بات بھی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچے بھی بڑے نہیں کام کے ہوتا، ایک تو عمر زیادہ ہے، دنیاوی کیسی آمدنی کے کام کے لائق نہیں رہا، دوسری طرف وہ اس باغ کے کتنے محتاج ہے، دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی کسی کام کے نہیں، ان بچوں کی پرورش اور اپنی زندگی اس باغ کی آمدنی سے ہو رہی ہے۔
دیکھا ایک طرف باغ کی فضیلت بتائی، اس کے کثرت بتائی، اس کے پھل فروٹ کتنے زیادہ ہے یہ بتایا، پانی کیسے نیچے سے بہہ رہا ہے یہ بتایا، دوسری طرف یہ بتایا اس کی عمر زیادہ، دنیا بھی کسی اور آمدنی کا کام نہیں کر سکتا۔ دوسری بات ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، کمزور ہیں، کسی کام کے لائق نہیں۔ اب دونوں باتیں دونوں طرح سے سامنے آ گئی۔ اب تیسری بات فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اچانک ہوا چلی اور ہوا کے اندر آگ بری ہوئی تھی، اور ہوا اور آگ آ کر باغ کو خاکستر کر دیا۔ یہ سے باغ سرسبز شاداب پھل فروٹوں سے بھرا ہوا، نیچے پانی جاری ہے، ایسے باغ کو آ کر ہوا نے، آگ نے ایک دم خاکستر کر دیا۔ اب آ کر مالک جو کمزور تھا، بوڑھا تھا، زیادہ عمر والا تھا، اس کا بھروسہ اسی باغ پر تھا، زندگی بچوں کی اپنی اسی باغ سے ہو رہی ہے۔ ایسے حالت میں جب وہ دیکھے گا باغ ایک دم ویران ہو گیا، خاکستر ہو گیا، اب کہ ان کے دل پر کیا اثر پیدا ہوگا اندازہ لگو، اس کو کیا محسوس ہوگا، کتنی پریشانی ہوگی، کتنے ندامت ہوگی، کتنے حسرت ہوگی، کتنے افسوس ہوگا، اندازہ لگو۔ دیکھو ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، پھر فرماتے ہیں یہ غور و فکر اگر تمہارے اندر ہے، عقل ہے تمہارے اندر، دماغ تمہارے اندر ہے، خود غور کرو اس مثال۔ تو کیا غور کرے گا؟ کوئی بتا دے، کم سے کم اس کو تو سمجھے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بتایا کیا اب آخری عمر میں تم کو دنیا سے جانا ہے، نیک اعمال ساتھ لے کر جانا ہے، نیک اعمال میں اگر تمہارے ہوا لگ گئی، آگ آ گئی، تمہارے نیک اعمال برباد ہو گیا اور تم بوڑھے بھی ہو، دوسرا کام کر نہیں سکتے، تھوڑے بہت جو کر سکتے ہو، نماز، ذکر، دعا، تلاوت، صدقہ خیرات، اسی پر تم کو کثرت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے تھا، لیکن اچانک تمہارے اس کے اندر خسارہ ہو گیا۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، کیا لے کر آخرت میں جاؤ گے، اندازہ لگو، کیا سامان تیرے لیے نجات کا ہوگا آخرت کے لیے، اندازہ لگاؤ۔ آخرت میں تو نیک عمل کام آئے گا، نہ مال و دولت آئے گا، نہ باغ کام آئے گا، نہ بیوی بچے کام آئیں گے، آخرت میں تو انسان کے نیک عمل ہی کام آتا ہے، نیک عمل۔ اور نیک عمل میں اگر آگ لگ گئی، ہوا لگی اور اس کو برباد کر دیا، تم نے اپنے عمر کو جو تھوڑی بہت باقی ہے ضائع کر دیا، اب تم قبر میں، حشر میں، پل صراط میں، نامہ اعمال میں، حساب کتاب میں، حوض کوثر میں کیا لے کر جاؤ گے؟ ان سے بچنے کی کیا صورت ہے تمہارے لیے؟ دیکھا کوئی صورت نہیں۔ لہذا جو کچھ باقی، جتنے عمر باقی ہے اس میں جتنے زیادہ کر سکتے ہو کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، جو کر سکتے ہو کرتے جاؤ، جو کر سکتے ہو کرتے جاؤ۔ ان اوقات کو تھوڑے بہت جو باقی ہے اور مزید ضائع نہ کرو، اپنے عمر کو برباد نہ کرو۔ اللہ نے تھوڑے سے فرصت دیا، مہلت دی، اس کو غنیمت سمجھو، اس میں آخر میں کم سے کم نیک کام تھوڑے بہت جس سے اللہ راضی ہیں، تمہارے لیے نجات کا سبب بنے گا جہنم سے، قبر کے عذاب سے، حساب کتاب میں، اس کے لیے کوئی تیاری کر لو، جتنا ہو سکے کرتے جاؤ، جتنا ہو سکے کرتے جاؤ، جتنا ہو سکے کرتے جاؤ۔ اس میں اور غفلت کرنے کے لیے آپ کے موقع نہیں ہے۔
باقی جتنا چاہیے زیادہ زیادہ آخرت کے کام میں حصہ لینے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ انسان سستی غفلت کر کے ایسے ہی بیٹھا رہے، یا سستی غفلت سے نیک اعمال میں حصہ نہ لے، جو کر سکتا ہے وہ بھی نہ کرے۔ دیکھو ایک تسبیح تو پڑھ سکتا ہے، جیسے پہلے بھی بتایا تھا، قرآن مجید اگر نہیں پڑھ سکتا تحلیل تو پڑھ سکتا ہے۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1,24,000 مرتبہ، جو نجات کا سبب بنتا ہے قبر کے عذاب سے، تحلیل سے۔ تو یہ تو تیار کرو، کم سے کم ایک تحلیل تو ہو آپ کی زندگی میں 1,24,000، اور اگر 1,24,000 نہیں کر سکتے 70,000 تو کر لو، یہ کم سے کم درجہ ہے تحلیل کا۔ یا 1,24,000 کرو، یا کم سے کم 70,000 کرو، ایک تحلیل لے کر تو جاؤ دنیا سے۔ کچھ تو لے کر جانے کے لیے مضبوط رہو، اعتماد کے رکھو کہ ایسے سے میری نجات ہوگی۔ اللہ کے سامنے قبر کے اوقات میں، حشر میدان میں، حساب کتاب میں ایک اعتماد والی کوئی چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کی اور ہماری نجات ہو۔ ایسی نجات پر اعتماد والی چیز لے کر جاؤ، اور اب غفلت سستی نہ کرو۔ یہ عمر جا رہی ہے، رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے، عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بداؤ۔ دیکھا یہ عمر چپکے جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنے دن کا موقع ہے، ہمیں چاہیے اس موقع سے فائدہ اٹھائے، یہ نہیں اس کو بھی غفلت میں آ کر، سستی میں آ کر اس کو ضائع کر دے، برباد کر دے، اور جہاں جانا ہے وہاں کے لیے کوئی سامان نہ ہو۔ بڑے افسوس ہوگا اس وقت جب وہاں جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک باریک مثال دی تاکہ مثال سے بات سمجھ میں آرام سے آ جاتی۔ اس کو کچھ سمجھ لو، باغ ہے، تر و تازہ ہے، پھل فروٹ ہے، پانی ہے، یہ بوڑھا ہے، کمزور ہے، آمدنی نہیں کر سکتا، اس کے محتاج چھوٹے بچے ہیں جن کا گزارا ایسے باغ پر، اسی باغ میں اگر آگ لگ جائے اور خسارہ ہو جائے، خاکستر ہو جائے، کتنے بڑے افسوس ہوگا۔ اس سے کہیں زیادہ افسوس ہوگا قبر میں جانے کے بعد، یا ایمان پر خاتمہ ہوتے وقت جب دنیا سے جائے گا تو ایمان پر خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایمان پر خاتمہ میں خسارہ آ جائے، قبر کے عذاب میں خسارہ آ جائے، پل صراط میں خسارہ آ جائے، نامہ اعمال میں خسارہ آ جائے، حساب کتاب میں خسارہ آ جائے، ان چیزوں کا خیال رکھو، قبر کے عذاب کا خیال رکھو، حساب کتاب کا خیال رکھو، پل صراط کا خیال رکھو، نامہ اعمال کا خیال رکھو، حساب کتاب کا خیال رکھو۔ یہ جو آخرت کے معاملہ ہے، منازل ہیں، ایک کے بعد دیگر آنے والے، ان کے لیے نیک عمل ہی کام آئے گا۔ جو بھی نیک عمل آپ کر سکتے، یہ نیک عمل کرنے کا وقت ہے، اور جب وقت ضائع ہو جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا، افسوس کے ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی صورت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اسے سبق لینے، عبرت حاصل کرنے، اپنے اعمال کو آگے بڑھانے کی اللہ تعالیٰ